جب بھی کوئی بندہ اصحاب رسول کے اوپر کوئی بات کرے گا سمجھو اس نے ذات رسول پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی. چھوٹے سے چھوٹے صحابی سے بات شروع کر کے خلفائے راشدین تک ان کے اوپر اعتراض کر کے کہتے ہیں کیا ہو گیا، صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوتی تھی، صحابہ کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی، صحابی نے تو فلاں صحابی کو خود ڈانٹا. نعوذ باللہ من گھڑت داستانوں میں اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ وہ یزید اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، وہ بیٹیاں کس کی تھی؟ صحابی کی. گویا یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی صحابی اور صحابہ کے دور کے اندر اس کی بیٹیوں کے ساتھ گھر میں زنا ہوتا ہو. گویا ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان اتنے متزلزل اور مشکوک بنا دیے. امیر معاویہ منبر پر علی کو گالیاں دیتے تھے، سنی ہے نا بات، اور بڑے آرام سے ہم سن لیتے ہیں اور ہضم بھی کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں. صحابہ کا درجہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی شان اور منزلت فضیلت کتنی ہے، بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن معصوم نہیں تھے، غلطیاں ہوئیں. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈر جاؤ، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، اور میرے صحابہ کے بارے میں لا تتخذوا غرضا من بعدی غرضا، کسی کو میرے صحابی کے کسی عمل سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، اس کے کردار سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے. ان کے عملوں میں کوئی خرابی تھی تو بھی اللہ نے ان کو بخش دیا، معاف کر دیا. اللہ کا ان سے وعدہ ہے، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، پہلے سے لے کے بعد والے تک، جس نے آخری وقت میں ایک منٹ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حالت ایمان میں گزارا، وہ صحابی، وہ جنتی ہے. پاکستان کے اندر بہت سے مذاہب کے ماننے والے اور بہت سارے مسالک کے پیروکار پائے جاتے ہیں. ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے دائیں بائیں یہودی بستے ہوں، ہندو بستے ہوں، عیسائی رہتے ہوں، حتیٰ کہ قادیانی، مرزائی، وہ ہمارے معاشروں میں رہیں، اور پھر اسلام کے ماننے والے جتنے بھی مسالک ہیں اس میں سے وہ اپنا تعارف کوئی سا بھی کرواتے ہوں، ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں، معاشرتی طور پہ ان کے ساتھ اچھا رویہ، اخلاق اور برتاؤ رکھنے میں ہمیں کوئی عار نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی اور بندش نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں. کسی بھی شخص سے اعتراض اس وقت ہوتا ہے، معاشرے کے اندر فتنہ، انتشار اور انارکی اس وقت پھیلتی ہے جب آپ مسلمات کے ساتھ، مقدسات کے ساتھ اور متفقات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں. نقطہ وحدت کم از کم مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے نقطہ وحدت کیا ہے؟ توحید اور رسالت. جس کلمے پر ہم مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان دو چیزوں کے اوپر اتحاد ہے، ان دو چیزوں کے اوپر وحدت اور اتفاق ہے. دنیا میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں، گئے سے گیا مسلمان بھی، گزرے سے گزرا مسلمان بھی ہو، کسی طبقے کا، کسی قوم، کسی فرقے، کسی مسلک کا، جاہل ہو، عالم ہو، بدکار ہو، فاسق فاجر ہو، نیکوکار ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے انکار مسلمان تو نہیں رہتا. کم از کم اس کا اقرار کرتا ہوگا تبھی تو مسلمان ہے. توحید اور رسالت مسلمانوں کے درمیان نقطہ اتفاق، نقطہ اتحاد، ایک مقدس، مصدق، مسلم چیز ہے. اور اسی طرح دیگر مذاہب کے لیے بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والے کو، وہ ہندو ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، ان کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کبھی بھی کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کے، اس کے معبود، اس کی مقدس ہستیاں جن کے ساتھ اس کا ایمان، عقیدہ، اس کا دین وابستہ ہے، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے،
ان کی توہین کرے، ان کے اوپر اعتراض کرے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بدسلوکی سے پیش آئے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی ہندو بھی رہتا ہو تو ہم اس کو نصیحت ضرور کریں گے، ہم اس کو تبلیغ ضرور کریں گے، اصلاح ضرور کریں گے۔ اس کے بھگوان کو گالی دینا، اس کے بھگوان کے ساتھ توہین آمیز بدتمیزی والا بدسلوکی والا رویہ رکھنا ہمارے دین نے نہیں سکھایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اسلام کی دعوت، اسلام کا طریقہ تبلیغ گالم گلوچ نہیں ہے، توہین بدتمیزی اہانت بدسلوکی بد اخلاقی نہیں ہے۔ اسلام نے اپنے دور عروج میں بھی جب مسلمان جو چاہتے کر سکتے تھے، مسلمانوں نے اس وقت بھی دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو تحفظ دیا، ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیا، ان کے ماننے والوں کو تحفظ دیا، کوئی اعتراض نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ یہی چیز مسلمان بھی چاہتا ہے کہ میرے اللہ کے بارے میں، میرے رسول کے بارے میں کافروں کی طرف سے کوئی بات نہ کی جائے، ان کی شان میں، ان کی حرمت میں، ان کے تقدس میں کوئی اعتراض، کوئی بات نہ اٹھائی جائے۔ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ میرے دین کا مسئلہ ہے۔ لیکن بدقسمتی اور بدنصیبی کیا ہے، ہماری بے چارگی اور بے بسی کا عالم کیا ہے کہ ہم اپنے انہی معاشروں کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارے نقطۂ وحدت ہیں مسلمانوں کے درمیان، ہم کافروں سے لڑتے رہے، ان کو کوستے رہے کہ ہمارے نبی کے خاکے نہ بناؤ، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کرو، ہمارے نبی کے صحابہ کے بارے میں یہ باتیں نہ کرو۔ ہم کافروں کو کوستے رہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ ہم مسلمانوں کے اندر اس طرح کا طرز عمل رکھنے والے، ہم ان کے خلاف بات بھی نہیں کرتے، ہم ان سے احتجاج بھی نہیں کرتے، ہم اپنا نقطۂ نظر بھی نہیں بیان کرتے۔ وہ نقطۂ وحدت، وہ نقطۂ اتفاق جس پر سارے مسلمان اکٹھے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اکٹھے ہوں گے، اکٹھے رہیں گے، وہ کیا ہے؟ توحید اور رسالت۔ اور رسالت سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جڑی ہوئی ہر چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی ہوئی ہر شے، اس میں آپ کا گھرانہ ہو، اس میں آپ کے ساتھی ہوں، اہل بیت ہوں یا اصحاب رسول ہوں، وہ سارے کے سارے عقیدہ رسالت کے ضمنی جزئی موضوعات میں آتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ اہل بیت کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے گا، سمجھو اس نے عقیدہ رسالت پر اعتراض اٹھایا۔ جب بھی کوئی بندہ اصحاب رسول کے اوپر کوئی بات کرے گا، سمجھو اس نے ذات رسول پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی۔ صحابہ ڈھال ہیں، صحابہ آڑ ہیں، صحابہ ایک باڑ ہیں، ایک رکاوٹ ہیں، ایک باؤنڈری وال ہیں، اور ہم بھولے بھالے مسلمان نام نہاد سنی، ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ہمارے درمیان ایسے ایسے فنکار پیدا ہو گئے ہیں، ملمہ سازی کے ساتھ، اپنی جادو بیانی کے ساتھ ہمارے ذہنوں کے اندر انہوں نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ صحابہ بھی تو انسان تھے۔ دیکھو تاریخ بھری پڑی ہے، تبری کو اٹھاؤ، الکامل کو اٹھاؤ، ابن اسیر کو اٹھاؤ، ابن کثیر کو پڑھو، البدایہ والنہایہ دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو۔ چھوٹے سے چھوٹے صحابی سے بات شروع کر کے خلفائے راشدین تک ان کے اوپر اعتراض کر کے کہتے ہیں کیا ہو گیا، صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوتی تھیں، صحابہ کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی، صحابی نے تو فلاں صحابی کو خود ڈانٹا، ابو بکر نے رضی اللہ عنہ عمر کو کہا، عمر نے ابو بکر کو کہا، علی کی اور عثمان کی آپس میں اختلاف ہو گیا، فلاں صحابی کی فلاں صحابی سے جنگ ہو گئی، حضرت عائشہ کی حضرت علی کی جنگ ہو گئی، معاویہ کی علی سے جنگ ہو گئی، ہم اس پر بات نہ کریں۔ تاریخ ہے، حقیقت ہے، اور ان باتوں کو بیان کر کے صحابہ کے اوپر دروازہ کھول دیا، طعن و تشنیع کا، نشتر برسانے کا، الزام لگانے کا، تاریخی روایات کو بنیاد بنا کر یہ نہیں دیکھا کہ صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کا ایمان مشکوک بنا دیا، ان کے اعمال مشکوک بنا دیے، ان کا تقوی اور ان کی طہارت کے اوپر اعتراض اٹھا دیے، اور اہل السنہ والجماعہ کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ
آہستہ آہستہ ہم اس سے وہ عقیدہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اچھا خاصا سمجھدار صحیح العقیدہ شخص بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے صحابہ میں اختلاف نہیں تھے، فلاں صحابی کی فلاں غلطی نہیں تھی، حضرت عثمان نے اقربا پروری نہیں کی، امیر معاویہ نے جو ہے نا بیت المال کا پیسہ اپنے لیے استعمال نہیں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. یہ بات پھر صحابہ تک نہیں رکتی، یہ توہین صحابہ کی، یہ سب و شتم صحابہ پر، یہ اعتراض اور تنقید صحابہ پر، یہ صحابہ تک نہیں رکتی، یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، اور پھر یہ اللہ رب العالمین تک جاتی ہے. گزشتہ برس آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا کا دور ہے، چھپتی کوئی بات کم ہے، اور باتیں وائرل کرنا ہر بندے نے. ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون سی چیز ہمارے ہی اپنے جذبات کو، ہمارے ہی اپنے سینوں میں نشتر چبھ ہونے والی ہے، ہم ان باتوں کو پھیلاتے جاتے ہیں. پچھلے برس ہی ایک بندر، اس سے بہتر لفظ اس کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ پھدک رہا تھا سٹیج کے اوپر، اور اس کا مقدمہ کیا تھا، اس کا موضوع کیا تھا؟ کہنے لگا لیڈر بڑا کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ بندے مخلص ہوں. قائد بڑا وہ ہوتا ہے، رہنما لیڈر بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پیروکار، جس کے ماننے والے مخلص ہوں، وفادار ہوں، جانثار ہوں. یہ بات مقدمہ بنا کر کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے لوگ تھے، دن کی روشنی میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے منافق. جنگ کا میدان سجا ہے اور منافقوں نے احد کے میدان میں آپ کو چھوڑ دیا. اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، بندے تھوڑے تھے، رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کر ان کو کہا جس نے جانا ہے چلے جاؤ. حسین رضی اللہ عنہ کو کوئی چھوڑ کر نہیں گیا. کہتے ہیں لیڈر بڑا وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تھوڑے ہوں، مخلص ہوں. گویا شان حسین خود ساختہ، کہانیوں میں بنائی ہوئی. حضرت حسین کی شان میں جتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی، مستند روایات میں آ گئی. مجھ سے سنو، واللہ وقت تھوڑا پڑ جائے گا، آپ تھک جائیں گے حضرت حسین کی شان بیان کرتے. نہ میرا موضوع ختم ہوگا، وقت ختم ہو جائے گا. خود ساختہ نام نہاد شان حسین بیان کرنے کی آڑ میں توہین رسالت، کہ قائد بڑا وہ ہے جس کے ساتھی اس کو چھوڑ کر نہ جائیں. گویا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چھوڑ گئے. یہ ایک مثال ہے مشتی اصغر والے. اس طرح کی کہانیوں کو بنا کر بات صحابہ سے شروع کرنی اور نبی پر تان کے دروازے کھولنے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم بڑے آرام سے تان و تشنیع کے نشتر برساتے رہتے ہیں، بہت سارے بہانے، بہت ساری باتیں گھڑ لی ہیں. اور جی ٹھیک ہے، خلفاء تو ٹھیک تھے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی ٹھیک ہیں، لیکن دیکھو نا معاویہ کی غلطیاں، دیکھو نا امیر معاویہ کو. وہ جی ملوکیت شروع کر گئے. وہ جی صبح یزید کو کہتے تھے شراب پیا کرو تو دن میں نہ پیا کرو، رات میں پی لیا کرو، بدنامی ہوتی ہے. اور جی یزید اپنی بہنوں سے زنا کرتا تھا. یزید کا دفاع میرا کوئی موضوع نہیں ہے، نہ یزید صحابہ میں سے ہے. امیر معاویہ کی حد تک جو بندہ یہ بات برداشت کر لے اور وہ یہ کہے کہ صحابی رسول نے اپنے بیٹے کو یہ اجازت دی، اس کو یہ رخصت دی، یا اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم نے شراب پینی ہوتی ہے، رات میں پیا کرو، دن میں نہ پیا کرو، بتاؤ اعتراض کس پر ہے؟ صحابی پر، اس صحابی رسول پر جو کاتب وحی بھی ہے، کاتب قرآن بھی ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں، جس کے بارے میں بہت سارے ارشادات، فرمودات اور خوشخبریاں بھی ہیں. بیٹیاں کس کی تھیں؟ نعوذ باللہ من گھڑت داستانوں میں اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ وہ یزید اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، وہ بیٹیاں کس کی تھیں؟ صحابی کی. گویا یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی صحابی اور صحابہ کے دور کے اندر اس کی بیٹیوں کے ساتھ گھر میں زنا ہوتا ہو. گویا ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان اتنے متزلزل اور مشکوک بنا دیے
امیر معاویہ منبر پر علی کو گالیاں دیتے تھے، سنی ہے نا بات، اور بڑے آرام سے ہم سن لیتے ہیں اور ہضم بھی کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کر لیتے۔ آج اس گئے گزرے دور کے اندر ہمارے اعمال کسی کام کے نہیں، ہمارا عقیدہ کسی کام کا نہیں، ہمارا تقوی کا کوئی معیار نہیں۔ ہم 1450 سال بعد اس گئے گزرے دور میں بیٹھے ہیں۔ وہ خیر القرون تھا، صحابہ کا دور، اس کے بعد اس سے بہتر ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آج منبر کے اوپر گناہگار اور فاسق فاجر گئے گزرے مسلمانوں کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کر حضرت علی کو گالی دینا دور کی بات، حضرت علی کے بارے میں نازیبا بات ہی کر دے، آپ اس کو چھوڑیں گے منبر پر؟ آپ برداشت کر جائیں گے؟ لیکن آپ یہ برداشت کرتے ہیں کہ صحابہ کی موجودگی میں، تابعین کی موجودگی میں، خیر القرون کے زمانے میں ایک شخص منبر پر کھڑا ہو کے حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا اور وہ برداشت کرتے تھے۔ گویا یہ اعتراض صرف امیر معاویہ پر نہیں ہے، یہ صحابہ اور تابعین کی اس پوری جماعت کو آپ نے لپیٹ لیا اپنی تنقید کے نشتر میں کہ وہ سارے بے ایمان تھے، نعوذ باللہ وہ سارے بے حیا تھے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ صحابہ رکاوٹ ہیں، آڑ ہیں، ایک ڈھال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی۔ میری محبت صحابہ سے کیوں ہے؟ کچھ باتیں میں نے آپ کو اہم نکات کے طور پر، اصولی باتوں کے طور پر پچھلی دفعہ بتائی تھی۔ کچھ نئے آنے والے لوگ ہیں، ان کو دوبارہ ازبر ہو جائیں، دوبارہ ذرا تازہ ہو جائیں، بھول جاتے ہیں آپ، میں بھی بھول جاتا ہوں۔ صحابہ، کوئی شخص آج صحابی بن سکتا ہے، بڑا مجتہد ہو، تہجد پڑھنے والا، بڑا عالم، بڑا فقیہ، بڑا نمازی، روزگار، صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ صحابیت کا درجہ اسی طرح اللہ کی عطا ہوتا ہے جس طرح نبوت کا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ نبی کو بھی چنتا ہے، صحابی کو بھی چنتا ہے۔ یہ نقطہ میں آپ کو سمجھا چکا مثالوں اور دلیلوں کے ساتھ، یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ اسی لیے صحابہ عمل سے بنے ہی نہیں، صحابی عمل سے بنا ہی نہیں، محنت سے بنا ہی نہیں۔ صحابی اللہ نے چنا، اللہ نے بنایا، اللہ نے ان کو منتخب کیا صحابیت کے لیے۔ یہ اللہ کا انعام اور عطا ہے۔ اس لیے صحابہ کے عملوں کے اوپر ہمارا اعتراض بنتا ہی نہیں۔ جب اللہ نے ان کو عملوں کی وجہ سے کوئی مقام نہیں، ان کو خود اپنی طرف سے انعام کے طور پر مقام دیا، تو صحابہ سے عملوں پر لینا دینا بنتا ہی نہیں۔ اور اگر کسی بندے کو صحابہ کے اعمال کے اوپر کچھ چیک بھی کرنا ہو، کچھ ٹٹولنا بھی ہو، کچھ چیک لگانا ہو، تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ شہد کی مکھی بنے یا گند کی؟ انسان تھے، غلطیاں بھی ان میں تھیں، معصوم نہیں تھے۔ صحابہ معصوم نہیں تھے، یاد رکھ لو۔ اصولی باتیں ہیں، نقطے کی باتیں ہیں، اس سے بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اور بھی صحابہ کا درجہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی شان اور منزلت فضیلت کتنی ہے، بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن معصوم نہیں تھے، غلطیاں ہوئیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈر جاؤ، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ بہت سارے ہمارے حنفی بھائی وہ تو اپنے خطبے کا حصہ بناتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو۔ ہر خطیب اپنے خطبے میں یہ بات پڑھتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ڈر جاؤ، اور میرے صحابہ کے بارے میں لا تتخذوا غرضا من بعدی غرضا، کسی کو میرے صحابی کے کسی عمل سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، اس کے کردار سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری نے، ترمذی نے، ائمہ نے ابواب باندھے، تحریم سب اصحاب النبی، صحابہ کرام کی اوپر اعتراض کرنا، من سب اصحابی، جس نے صحابہ کرام کے اوپر کوئی بات کی، اس کے بارے میں ابواب باندھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ہمیں روک دیا کہ تم ان کے عملوں کو پہنچ نہیں سکتے، ایک مٹھ جو ان کی یا ان کا ایک دانہ کھجور کا تمہارے احد پہاڑ کے سونے کے برابر نہیں ہو سکتا، پھر تم ان کے عملوں سے کنارہ کر لو۔ ان کے عملوں میں کوئی خرابی تھی تو بھی اللہ نے ان کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ اللہ کا ان سے وعدہ ہے، ہر صحابی،
ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، پہلے سے لے کے بعد والے تک، جس نے آخری وقت میں ایک منٹ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حالت ایمان میں گزارا، وہ صحابی، وہ جنتی ہے۔ جب صحابہ کا ہمارا عملوں سے لینا دینا نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کے اوپر سروکار بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہو بھی صحیح تو شہد کی مکھی بنو۔ شہد کی مکھی پورے علاقے میں گند پھیلا ہو اور ایک جگہ پر پھولوں کی کیاری ہو، ایک گملے میں پھول کھلا ہو، شہد کی مکھی کیا کرتی؟ گند کے ڈھیر پر نہیں بیٹھے گی، وہ لمبا سفر کر کے سارے گند کو چھوڑ کے اس پھول پر، اس تازہ پھل پر بیٹھے گی، اس کا رس لے گی۔ اور گند کی مکھی گلستان کے اندر، پھولوں کی کیاری کے اندر ڈھیر پھیلا ہوا ہے پھولوں کا، ان سارے پھولوں کو چھوڑ کر کچرے کا ایک چھوٹا سا ذرہ کہیں پڑا ہوا ہے، وہ جا کے اس چھوٹے سے ذرے پر بیٹھے۔ صحابہ کے بارے میں شہد کی مکھی بنو، گند کی مکھی نہ بنو۔ اللہ اکبر، من احبہم فحبی احبہم۔ صحابہ سے میری محبت کیوں ہے؟ صحابہ کے ساتھ آپ کی محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کے ساتھ محبت نبی کی محبت کا حصہ ہے، اللہ کی محبت کا حصہ ہے۔ جب صحابی کے بارے میں دل میں نفرت اور بغض آتا ہے، لا محالہ اس کا اثر نبوت تک جاتا ہے، اور پھر الہ معبود تک، باری تعالیٰ تک جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے ان سے محبت کی، میں نے اس سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، ان سے بغض رکھا، میرے سے بغض رکھا، میں نے اس سے بغض رکھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سے محبت، صحابہ سے تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے اور اللہ کی نسبت سے ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ دیے۔ آپ کے اور میرے پاس اپنے ایمان کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں۔ آپ اور میں، ہم میں سے کوئی بھی بندہ جو دعوے دار ہے مومن مسلمان ہونے کا، اس کے پاس قرآن حدیث سے کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ وہ صرف اپنے زبانی دعوے دار ہے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں قرآن سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اللہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور ایک نہیں، کئی طرح کے۔ اللہ اکبر۔ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ حجرات کی، میرے استاد محترم قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، 2 روز قبل رات کو صحابہ کے فضائل میں منعقدہ کانفرنس میں یہی آیت پڑھتے ہوئے، اسی کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے وہ ممبر پر، سٹیج پر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ موت بھی کیا شاندار ہے، موضوع بھی کیا شاندار ہے، اور شخصیت بھی بڑی عظیم ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ بلند جس کو ملا سو مل گیا۔ بچپن سے میں جانتا ہوں قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمہ اللہ، میں نے ان سے پڑھا بھی، ہمارے محلے میں ہوتے تھے، سادہ، انتہائی نفیس، متواضع اور منکسر المزاج شخصیت۔ سٹیج پر، جس سٹیج پر وہ فوت ہوئے، اللہ کو پیارے ہوئے، بڑے بڑے جبے اور دستار والے، طالب علموں کی کتاریں رکھنے والے، تصنیفات کا ایک بڑی لمبی فہرست رکھنے والے بیٹھے تھے وہاں، لیکن جو مقام عبد المتین اصغر کے حصے میں آیا وہ کئی اوروں کے حصے میں نہیں آ سکتا۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، میں خود حیران ہوا، عرب و عجم تک وہ علماء، مصر کے، سعودیہ کے، کویت کے، بحرین کے بڑے بڑے علماء دنیا میں جن کو ہم بھی نہیں جانتے تھے، وہ علماء، کوئی اپنی عربی زبان میں، کوئی اپنے علاقائی زبانوں کے اندر تعزیتیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعائیں، اور وہ قاری عبد المتین اصغر اللہ کا ایک گمنام بندہ، سبحان اللہ، گمنام۔ اور یہ جو ہمارا آگے آنے والا اتوار تھا، اتفاق سے اس اتوار کا درس ہم نے ان سے لے رکھا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے ایک جنازے میں میری ان سے ملاقات ہوئی، بڑے پیار محبت سے پیش آئے، میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا ہماری مسجد میں درس دینا ہے آپ نے، تو یہ جو 12 تاریخ آنے والی تھی اس کا درس انہوں نے ہمیں دیا۔ لیکن اللہ کو، اللہ کے فیصلے جو اللہ کو منظور، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کیا شاندار موت۔ اس آیت کی تفسیر میں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ، یہ الفاظ کہہ کر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اجر عظیم ہے۔ اللہ نے سارے صحابہ کو چیک کیا، ان کے دلوں کو ٹٹولا، ان کا امتحان لیا، ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ سارے کے سارے تقوی میں، ایمان میں پاس۔ اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ یہ اللہ کی فوج ہے،
اللہ کی فوج ہے، نبی کے یار ہیں، اللہ کی فوج ہے۔ اور نبی کو پہچاننا ہو کیسے پہچانیں گے؟ نبی کو پہچاننا ہو، نبی کی نماز سیکھنی ہو کیسے؟ عبداللہ بن عمر بتائیں گے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی بتائیں گے۔ نبی کا جہاد دیکھنا ہو، نبی کی خلوت دیکھنی ہو، نبی کی جلوت دیکھنی ہو، اور نبی کا رخ انور دیکھنا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی بات جاننی ہو آپ کو اور مجھے، کیسے جانیں گے؟ حضرت عائشہ بتائیں گی گھر میں ایسے تھے، رات میں ایسے تھے۔ ابو بکر بتائیں گے مسجد میں ایسے تھے، بازار میں ایسے تھے۔ عمر، عثمان، علی، ابو طلحہ، زبیر وہ بتائیں گے کہ میرے نبی ایسے تھے۔ ہم ان کے کہنے پر نبی پر ایمان لائے ہیں، ہم نے ان کے کہنے پر نبی کو جانا ہے، پہچانا ہے، ان کی سنتوں کو اپنایا ہے۔ اپنے دوستوں سے بھلے وقتوں میں رشتہ ہوتا تھا تو لوگ چیک کیسے کرتے تھے؟ فلاں لڑکے سے رشتہ کرنا ہے، اس کے یار دیکھو، اس کے دوست دیکھو۔ بھلے وقتوں کی بات اس لیے کی ہے کہ پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا۔ اب کیا دیکھو؟ نوکری ہے کہ نہیں، کار کوٹھی ہے، بنگلہ ہے کہ نہیں۔ ایک بڑے ہی سمجھدار آدمی کو، نیک دیندار آدمی کو میں نے دیکھا، کہنے لگا فلاں جگہ رشتہ کر لیا ہے، طے ہو گئی بات، بچہ انکم ٹیکس میں ہے، بچہ انکم ٹیکس کے محکمے میں۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، آپ نے رشتہ کر لیا تو اب کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے اس کو چیک کر لیا، اس کی کمائی اس کا کھانا، ارے تنخواہ تو تھوڑی ہے، بس وہ کچھ سسٹم چلا لیتا ہے اپنا۔ آج کل تو رشتے اس بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ بھلے وقتوں میں چیک کرنے کے لیے کسی انسان کو اس کے یار دیکھو، اس کے دوست دیکھو، اس کے صحبت دیکھو، اس کے صحابی دیکھو۔ صحابی کا معنی ساتھی، دوست۔ اور نبی کو پہچاننا ہو تو نبی کے یار دیکھو، اور اگر نبی کے یاروں کو داغدار کر دو گے تو نبی کو کیسے پہچانو گے؟ اگر نبی کے یاروں پر اعتراض اٹھا دو گے کہ یہ تو بے ایمان تھے، نعوذ باللہ، یہ تو مرتد ہو گئے تھے، یہ تو منکر اور باغی ہو گئے تھے، ان کے تو دلوں میں چور تھا، تو پھر نبی پر ایمان کیسے لاؤ؟ اولئک حزب اللہ، فوج ہے اللہ کی۔ پاکستان کی بھی فوج ہے نا، ہم تو اس کو گالی نہیں دیتے، دے بھی نہیں سکتے۔ کوئی دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی فوج کو گالی دے، کوئی فوج کے اوپر اعتراض اٹھائے، پاک آرمی کے اوپر کوئی بات کرے، کیا ہوتا ہے؟ ڈالے آ جاتے ہیں، کالے شیشوں والے اٹھاتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں، غائب کر لیتے ہیں۔ اور اللہ کی فوج، اللہ کی فوج، اللہ کی سپاہ کے اوپر کوئی اعتراض اٹھائے، اور فوج کیا کام کرتی؟ فوج کیا کام کرتی ہے؟ سرحد کا دفاع کرتی ہے نا۔ پاکستان کی فوج کیا کرتی ہے؟ سرحد کا دفاع کرتی ہے۔ اور یہ صحابہ لکیر ہیں، دفاع ہیں، باؤنڈری ہیں، سرحد ہیں، یہ سرخ لکیر ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے اس لیے ان کو فوج کہا۔ جو اس پر حملہ آور ہوگا سمجھو اللہ پر حملہ آور ہے۔ جس نے صحابہ کو رگیٹ دیا، جس نے صحابہ کو لتاڑ دیا، وہ سیدھا اللہ تک پہنچے گا، اس سے پیچھے نہیں رکے گا۔ اس لیے صحابہ کا دفاع اللہ نے خود بھی کیا ہے، اور یہ ہماری بھی دینی، ایمانی، آئینی، شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ان اصحاب نبی کا دفاع کریں اور ان کے بارے میں شکوک و شبہات والے رویوں سے اپنے آپ کو صاف کریں۔ ہر صحابی نبی وہ جنتی ہے، وہ پاک باز ہے، وہ طاہر اور مطہر ہے، وہ مقدس ہے، اس کے اوپر چھیڑخانی، اس کے اوپر کوئی اعتراض اور الزام کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان کو، سنی العقیدہ مسلمان کو گوارا نہیں ہو سکتا۔ اقول قولی ھذا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں، اسی طرح ایک اور رنجیدہ خبر سید علی گیلانی کے بارے میں بھی، کشمیر کی تحریک حریت کے بانی، سرخیل اور رہنما، اگرچہ دکھنے میں بال سفید ہیں، بزرگ ہیں، لیکن ان کی آواز میں، ان کے جذبات میں اور ان کے ارادوں میں جو پختگی تھی، یہ انہی کا ایک خاصہ تھا۔ اس مرد حر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے مطابق، اپنے حکم کے مطابق اپنے پاس بلا لیا۔ خواہش تو ہر دل میں یہ ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور یقیناً سید علی گیلانی کے آنکھوں میں یہ خواب اس سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں کشمیر کو آزاد ہوتا دیکھتے۔ ان کا یہ نعرہ تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے،
پاکستان سے ہمارا تعلق اسلام کا ہے، دین کا ہے، تہذیب کا اور ثقافت کا، نظریے اور عقیدے کا۔ تو سید علی گیلانی ساری زندگی، اپنی شعوری زندگی انہوں نے تقریباً جیل میں گزار دی، قید و بند میں اور صعوبتوں اور مشکلات میں گزار دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے پاکستانی پاکستان سے باہر ہوتے ہوئے، پاکستان سے باہر رہتے ہوئے سب سے بڑے پاکستانی تھے سید علی گیلانی۔ ان کی زندگی میں ان کی جتنی کوششیں کاوشیں تھیں، اللہ ان کو ثمرآور کرے، اللہ ان کو نتیجہ خیز کرے، اللہ آزادی کشمیر کی منزل کو آسان کرے، قریب کرے، اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ اپنی نماز کے بعد، نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہم غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے، سید علی گیلانی کے لیے بھی اور قاری عبد الدین اصغر رحمہ اللہ کے لیے بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔